اور ملک میں امن امان اور ملک میں دین اسلام آ جائے تو پہلا قاعدہ ہے کہ مجرم کو سزا دے. جب آپ زانی کو زانی نہیں کہتے تو سزا کیا جائیں گے، مشرک کو مشرک نہیں کہتے تو سزا کیا جائیں گے. احتیاط چاہیے. پھر جب کسی نے زنا کیا تو اس کو زانی مت کہو اور پھر جرم بھی مت دینا. یہ تو ملک کی تخریب ہے. مجرم کو مجرم میں کہنا ملک کی تخریب ہے، ملک کی تباہی ہے. تو پہلا قاعدہ ہے کہ جس نے زنا کی اس پہ رحم مت کرو. اور دوسرا قاعدہ کہ برے کام مومن کے ساتھ مناسب نہیں ہے. تم موحد ہو تو تمہارے ساتھ برا کام مناسب نہیں ہے. اور تیسرا حکم، جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا تو ان کو سزا دو. اور تیسرا حکم، جس نے برے کام کیے ان سے الگ ہو جاؤ. یہ 4 قاعدے سورۃ نور میں ہے. اول قاعدہ ماخذ اس کی 2 نمبر آیت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. زانی اور مزنیہ، کنجری اور کنجر، ان دونوں کو پکڑو اور ان کو سزا دیا کرو. اور خبردار مہربانی تم میں نہ آئے، رحم ان پر نہ کرو. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ہاں اگر تم میں ایمان ہے تو تم ان پہ رحم نہیں کرو گے، ایمان نہیں ہے تو پھر رحم کرو. جب ہم مجرم کو سزا دیں گے تو دنیا میں جرم نہیں ہوگا. زنایا مراد سے سرقہ، شرک، کفر، بدعت سب گناہ ہیں. مطلب آج کہ جس نے گناہ کی تو اس کو گناہگار کہو اور سزا دو. اس سے لوگ خیال کریں گے تو پھر ملک میں گناہ نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلان کو پکڑ لیا گیا اس کو سزا دی گئی. لوگ کہیں گے کہ فلان کو شرمایا گیا. تو تم رحم مت کرو. ایک قاعدہ، اس قاعدے سے ملک میں امن آئے گا. اور دوسرا قاعدہ، الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجرم بے ایمان نہیں ملتا ہے مگر مجرم و بیمان سے. مجرم نہیں جاتا ہے مگر مجرم کے پاس. تو جب مجرم کے پاس جاتا ہے تو دونوں ایک ہو گئے. وحرم ذالک، ذالک کا مرجع ہے فعل، اور حرام کیا گیا ہے یہ جرم مومنوں پر. نکاح نہیں ہے کہ تم کہو کہ زناکار سے نکاح نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ مرجع زناکار لیتے ہیں. حرم ذالک یعنی یہ زناکار نہیں، حرم ذالک الفعل علی المؤمنین. مطلب اس کا یہ ہے مجرم پر رحمت کرو اور برے کام مت کرو. حرم ذالک الفعل، یہ برے افعال تم پر حرام کی گئے ہیں. تم مومن ہو، تم کیوں دربار میں جاتے ہو، وہاں پوجا پاٹ کرتے ہو، کیوں وہاں نظر نیاز دیتے ہو، کیوں شراب میں جاتے ہو، کیوں بینک میں جاتے ہو، کیوں جوا کرتے ہو. اگر حاکم مسلمان ہو تو بند کرے گا یہ چیزیں کہ آج سے برے کام بند ہے. جوا نہیں ہوگی، شراب نہیں ہوگی، درگاہوں میں پوجا پاٹ نہ ہوگا. حاکم اس کا اعلان کرتے ہیں فلان دربار کے لیے 1 لاکھ روپے کی منظوری اور فلان دربار پر چادر چڑھاؤ. اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو تو مجرم کو سزا دیا کرو، اور اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو تو برے کاموں کے اڈے بند کرو. 2، تیسرا والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بدنام کریں نیک عورتوں کو. عورت ذکر ہے مراد سب کی سب. وہ جو نیک بندوں کو بدنام کرے اور ان کے پاس دلیل نہ ہو، فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 درے لگاؤ، مت چھوڑو. 80 درے لگاؤ.
کابلیوں کا قرض تھا ایک آدمی پر، وہ مر گیا، تو اس کے بھائی کے پاس آ گئے کہ بھائی تمہارے بھائی پر ہمارا قرضہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارا اس کا بھائی کاٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا دے دو پھر خفا ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کیا خفا ہوگا، میں نے خفا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا بھائی لاٹیاں لے لو، لاٹیاں لے لی، اس کی قبر کے پاس گئے، تو کہنے لگے مارو اس کو، ارد گرد بیٹھے تھے اور مارتے تھے قبر کو، لوگ آتے دیکھتے تھے۔ وہ بھائی ان کے پاس گئے کہ بھائی وہ تمہارا شرم ہے، تمہاری بھائی کی قبر کو مارتے ہیں۔ وہ آ گئے منت کر گئے کہ بھائی پیسے لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا اس کی سزا ہے 80 دورے لگانا۔ تو صحابہ سے نیک بندے کہے ہوں گے، صحابہ کو بدنام کیا ہے، بھی مرا ہے تو لاٹیاں لاؤ، اس کو مارو، تاکہ لوگ عبرت سے لے لیں۔ آج لوگ اس کا تعریف کرتے ہیں، صحابہ کو بدنام کر دیا تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مودودی صاحب امام ہے جماعت، اور اس نے صحابہ کو بدنام کیا ہے، اس کو تو مارو 80 درے، اگر زندہ نہیں قبر کو مارو تاکہ لوگ اس سے عبرت لے لیں۔ مجرم کو مارو تاکہ اس کی ذلت ہو جائے اور لوگ اس سے نفرت کریں۔ آج کوئی ہے مسلمان صحابہ پر غیرت کرنے والا؟ 3 قانون اور چوتھا، اگر کسی نے بدنامی کی، خواہاں ہو عورت ہو، تو ان کے بائیکاٹ کرو، ایسے میں جھوٹا ہے۔ ویسا ہی جس نے بدنامی لگائی اسے بائیکاٹ کرو۔ تو صحابہ سے کون پاک ہوں گے؟ صحابہ کو بدنام کیا اسے برات نہیں کرتے ہیں۔ یہ 4 قوانین ہے سورۃ نور میں، یہ 4 قوانین اپناؤ تو ملک میں انشاءاللہ امن آ جائے گا، ملک پاک ہو جائے گا۔ ایک قانون مجرم کو سزا دے دینا، دوسرا قانون جرم مت چھوڑنا ملک میں، تیسرا قانون پاک لوگوں کو بدنام مت کرنا۔ جنازہ پر اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے تو حکومت نے قانون بنایا ہے 3 سال قید، ملک کا بڑا ہے کیوں برا کہتے اس کو؟ لیکن صحابہ کو برا بھلا کہے تو کتاب شائع ہے، لاکھوں کی تعداد میں خلافت شائع ہوتی ہے۔ شرم نہیں آتا حکومت کو کہ ایک طرف سے کہتا ہے کہ جس نے بڑی کی بے عزتی کی اس کو سزا دی جائے گی، جس نے صحابہ کی حقیقت کی اس کو سزا دی جائے گی، اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی کتابوں کو چھپواتے ہو۔ میرے پاس سن 80 میں 6-7 معتبر آئے تھے، بڑے بڑے لہیم شہیم تھے، معتبر تھے۔ ہمارا دور تفسیر شروع ہوتا، عصر کا وقت تھا، میں نے چائے منگوایا، بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ ہم آئے ہیں اس ملک میں دہریت آتا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں، آپ اور جماعت اسلامی، تاکہ اس کا مقابلہ کریں۔ ہم اس واسطے آئے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، مگر ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں میں دہریت آئی ہے تو اس کا سبب کیا تھا۔ بخارا دار اسلام تھا، اس میں دہریت ہے، سمرقند دار اسلام تھا، اس میں دہریت ہے، اندلس قرطبہ دار اسلام تھا، اس میں دہریت ہے، عراق دار اسلام تھا، اس میں دہریت ہے۔ ان ملکوں میں دہریت کس سبب سے آیا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ وہ چائے پی رہے تھے، میں نے کہا دہریت اس واسطے آئی کہ اس ملک میں سب سے پہلے صحابہ پر طعن شروع ہوا، صحابہ کو بدنام کیا گیا۔ تو جب صحابہ کی بدنامی شائع ہو گئی تو لوگوں نے کہا جب ایسے بدنام تھے تو ان کے سند کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے جو دین لایا وہ بھی غلط ہے۔ آپس میں لڑ رہے تھے، دنیا پرست تھے، تو دین تو انہوں نے لایا ہے تو یہ دین غلط ہے، تو انہوں نے اسلام سے نفرت کی، تو اس ملک میں دہریت آیا۔ تو صحابہ کی بدنامی دہریت کا سبب ہے۔ ابھی پاکستان میں ایک شخص ہے جو صحابہ کو بدنام کرتے ہیں اور کتابیں چھپواتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ آپ نے ہر جگہ لائبریری بنائی ہے اور ہر جگہ اس کی کتابیں آپ لوگوں نے رکھی ہیں، تو اگر آپ متفق نہیں ہے اور آپ میں غیرت ہے تو آپ ان کی کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں؟ میں نے جب یہ کی تو سب کے ہاتھ ہلنے، پیالی آدھی کی وہ نہیں پی سکے، اور مجھے کہنے کہ جی دعا کرو۔ میں نے کہا کرو، خدا جڑ کاٹے جو اسلام کی بدنامی کرتے ہیں، دہریت لاتے ہیں، یہ تو دہریت ہو لاتا ہے بے ایمان۔
وہ تو صحابہ کو بدنام کرتا ہے. صحابہ بدنام ہو جائے وہ دنیا پرست سے دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین تو انہوں نے لایا ہے تو یہ دین غلط ہے. تو اصل میں یہ دہریت کی قیادت کرتے ہیں. کہتے تو زبان سے کہ دہریت تو تم لاتے ہو، صحابہ کو بدنام کرتے ہو. تو سورۃ نور میں یہ 4 قاعدے رکھے گئے ہیں. اگر ملک کو بچاتے ہو، ملک میں امن لاتے ہو، تو سب سے پہلے مجرم پر رحم مت کرو، مجرم کو مجرم کہو. بعض نیک لوگ ہیں، ہم تو مشرک کو مشرک نہیں کہہ سکتے، ہم تو زانی کو زانی نہیں کہہ سکتے. جب زانی نہیں کہہ سکتے تو اس کو سزا کون دے دے گا اس کو. ہم چور کو چور نہیں کہہ سکتے، جس نے چوری کی اس میں ذرا احتیاط ہے. ہم چور کو چور نہ کہیں گے، اس میں احتیاط ہے. جب تم چور نہیں کہتے ہو تو پھر سزا کس کو دو گے؟ ہم بے نمازی کو بے نماز نہیں کہیں گے، تو جب بے نماز نہیں کہتے ہو تو دعوت کس کو دے دو گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ایک صفت کرے اور وہ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہے. کل ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو تو ہم اس کو سوار نہیں کہہ سکتے. تم اندھے ہو. ہاتھ آگ میں جل گیا تو ہم یہ نہیں کہ ہاتھ جل گیا ہے، اگر جو جلا ہو تو پھر تم علاج کس کی کرو گے؟ یہ بھی ایک احتیاط ہے اس ملک میں. ماشاء اللہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں. چوری نے ہلدی کا گنڈا مل گیا تو پساری بن بیٹھا. یہ بھی ایک احتیاط ہے اس ملک میں. تو یہ 4 اصول بنائے اس سورۃ نور میں. سورت کا نام رکھ لیا نور. اگر تمہارا دل منور ہوتا ہے تو توحید کے بعد ان 4 قوانین پہ عمل کرو، ملک منور ہوگا. اور قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کو منع کرتا ہے تو اس کے اسباب کو منع کرتے ہیں. الاسباب المرضیۃ لہا، جن سبب سے پہنچتا ہے انسان گناہ بچاؤ. اول یہ ہے ان گھروں میں مت جاؤ جو تم سے پردہ رکھتے ہیں. جن گھروں میں تمہارے اجنبی ہیں تو ان گھروں میں مت جاؤ. جب تم ہو جاؤ گے تو زنا نہیں ہوگی. آیت نمبر 27 سے شروع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اوروں کے گھر میں مت جاؤ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت مانگو کہ پردہ کر لو. پردہ کیا گیا تو آپ اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. ایک دوسرا قاعدہ، راستے میں جاتے ہو عورتیں سامنے آ گئی تو آیت نمبر 30 میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو ذکر کریں آنکھ. راستے میں عورتیں آتے ہیں نیچے دیکھو. 2 تیسرا 31 نمبر آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اگر مومن عورتیں باہر ضرورت کے لیے نکل جائیں تو ان سے کہہ دو نیچے دیکھو. جب آپ دیکھتی نہیں تو زنا کا خیال بھی نہ آئے گا، کیونکہ دیکھنا سبب نظر کا. اور چھٹا ولا یضربن بارجلہن 31 نمبر آیت، جب پاؤں میں زیور ہے ہاتھ میں زیور ہے تو اس کو شرم مت دینا، ہلاؤ مت، تاکہ کوئی دیکھے کہ یہ اچھی عورت ہے اس کے ساتھ زیور ہے. 4 5واں وانکحوا الیمام منکم، وہ عورتیں جن کے خاوند مر چکے ہیں اور وہ خاوند چاہتے ہیں تو ان کو نکاح دے دو. اور 6 والذین یکتبون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام جوان ہو گئے ہیں اور ان کو حاجت ہے عورتوں کا، ان کے لیے شادی کا بندوبست کرو. اور 7واں ولا تطیعوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنے لڑکیوں کو گھر میں مت رکھے رکھو یہاں تک کہ وہ زنا کرے، دے دو نکاح پر. یہ المبادی 7، یہ 7 اسباب تھے گناہ کے، زنا کے. غیروں کے گھر میں مت جاؤ، تمہاری نظر سے لگ جائے گا. غیروں کے گھر میں مت جاؤ. 1 عورتوں کو مت دیکھو. 2 عورتوں کو چاہیے کہ اوپر مت دیکھیں. 3 اور عورتیں باہر نکلے تو اپنے زیورات کو نہ لائے. 4 وان کے حلیما آیا نا، جو عورتیں بے خان ہے
ان کو نکاح پر دیا کرو 5، اور جو غلام ہے جوان ان کے لیے شادی کا بندوبست کرو 6، اور جو لڑکیاں بالغ ہو گئی ان کو گھر میں مت رکھے رکھو 7۔ زنا کے اسباب ختم ہوئے۔ اس ملک میں زنا کے اسباب عام ہے، آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر گھر میں جا سکتے ہیں، عورتیں باہر نکلتی ہیں دیکھتی ہیں، مرد دیکھتے ہیں، اور جوان لڑکیاں ہیں وہ بازاروں میں پھرتی ہیں۔ حکومت نے تو فواہش کا باب کھولا ہے، میلہ بنایا ہے، اور درمیان میں چند آیتیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ام المؤمنین پر بہتان باندھا گیا تھا، آپ سفر پر گئی تھی، راستے میں رہ گئی، جب مدینے پہنچ گئی تو منافقوں نے ان پر تہمت باندھ لیا، اس کے متعلق چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، تقریباً 15-16 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 9 سے آپ دیکھ لیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ آئے ہیں جھوٹ پر تم میں سے ایک جماعت ہے۔ مومن ام المؤمنین پر جس نے جھوٹ بنایا ہے وہ تم سے اپنے آپ کو حساب کرتے ہیں۔ والذی تولی کبرہ، وہ شخص جو ذمہ دار ہو گیا اس جھوٹ باندھنے کا، لہو عذاب عظیم، جس سے ام المؤمنین پر جھوٹ باندھ دیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑی عذاب ہے۔ تو اگر عثمان پر جھوٹ باندھا گیا، حضرت معاویہ پر جھوٹ باندھا گیا، خلافت ملکیت میں صحابہ پر جھوٹ باندھا گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں تو ایک ام المؤمنین کے بارے کا ذکر ہے کہ اس پر جھوٹ باندھا گیا، اور خلافت ملکیت میں کئی صحابہ پر باندھا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم اس کے لیے نہیں ہے۔ لولا سمعتموہ، ہم کو خطاب ہے، مجھ کو اور تجھ کو، کیوں جب تم نے اس جھوٹی کتاب کو سن لیا، تم نے اس کتاب کو دیکھ لیا، تو کیوں تم نے نہ کہا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے صحابہ پر کیوں گمان نہیں کر رہا تھا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کتاب خلافت ملکیت کی افک مبین ہے؟ ھذا افک مبین لہو عذاب عظیم، تولا کبرہ، تم نے یہ نہیں کہا۔ ولولا، اور زجر ہے، فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ نے تم کو بچایا، توبہ نکال دو۔ اس طلب قوم بألسنتکم، تم نے کیوں اس کتاب کو قبول کیا؟ کیوں تم ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے؟ وہوا عند اللہ عظیم، اور ایسا کتاب پڑھنا جس میں صحابہ کا تان ہو، جو مومنین پر تان ہو، عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ لولا سمعتموہ، کیوں جب تم نے سن لیا کہ اس کتاب میں صحابہ کا تان ہے، مومنین کا تان سن لیا، تو کیوں تم نہیں کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ھذا الکتاب بہتان عظیم، ایک مبین لہو عذاب مبین۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، یاد رکھو پھر مت دیکھو اس کو، ویبین اللہ لکم الآیات وان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ دوست رکھتے ہیں کہ مومن کے بارے میں بے حیائی پھیلا دے، ان کی بدنامی پھیلا دے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کتاب میں بے حیائی نہیں پھیلائی گئی، صحابہ پر تان نہیں کیا گیا، انبیاء پر تنقیص نہیں کیا گیا، تو لولا لہم عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے شیطان کے رسمیں ان چالوں کے پیچھے مت پڑو، اور اس سے بچ رہو۔ یہ چند آیتیں ہیں صحابہ کے متعلق۔ آپ انصاف کریں پنجاب والے، یہاں تو پرایا گھر ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اپنے درس میں کتابیں نکالتا ہوں اور اس کی تشریح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سب کے سب اس عذاب کو مستحق ہوتا ہوں، صحابہ پر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین، پلیت باتیں، پلیت خبیث باتیں پلیت لوگوں کا کام ہے۔ تمہاری لوگ کوئی کتاب نہیں تھی کہ صحابہ کا تانشائی کیا، انبیاء کی تنقید کی؟ الخبیثات للخبیثین، کتاب کے اوپر لکھو خلافت ملکیت کے اوپر، الخبیثات للخبیثین،
یہ پلیت باتیں پلیت آدمی کا کام تھا. اور طیبات للطیبین، اور پاک باتیں صحابہ کی تعریف، یہ صحابہ کے سامنے آئے ہیں. اور صورت میں نہیں یہ الفاظ، صحابہ کو بدنام کرنا، مومنوں پر الزام لگانا، یہ پلیت لوگوں کا کام ہے. والخبیثون للخبیثات، اور یہ پلیت پیدا ہو گئے ہیں اس پلیت باتوں کے لیے. یہ آیا تھا دنیا میں تاکہ یہ برے پلیت باتیں کہہ دیں. خبیث آیا تھا خبیث پھیلانے کے لیے. والطیبات للطیبین، اور پاک باتیں پاک آدمیوں کا کام ہے. صحابہ پر ثنا اور حمد، ان کی تعریف. والطیبون للطیبات، اور پاک لوگ پاک باتوں کے لیے پیدا ہوئے تھے. اولئک مبرؤون مما یقولون، نیک لوگ بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کے حق میں. لہم مغفرۃ، اور جنہوں نے صحابہ کی تمدیح کی کیونکہ ام المؤمنین کا ذکر ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کو بخشے گا جس نے مدافعت کی صحابہ کی. ورزق کریم، اور عزت سے بسائے گا ان کو. ماشاء اللہ، صحابہ کا ذکر آیا، حد کیا قرآن نے. لوگ سمجھتے نہیں. دیر سے ایک مولی آیا تھا، کہتا تھا کہ صحابہ کا شان قرآن میں ہے. میں نے کہا ہے، بہت ہے. اس نے کہا مجھے ایک مولی نے کہا پنجپیر میں جاؤ تو قرآن سے ثابت کرے گا. ہمارے ملک میں تو شیعوں نے اعتراض کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. ہم چارپائی میں بیٹھ گئے، میں نے سورۃ آل عمران شروع کی، سورۃ نور کچھ پڑھ لیا تو رونے لگا. میں نے کہا روتے کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں کوئی مولی نہیں تھا کہ ہم کو قرآن بتلاتا. میں بڈھا ہوں، میری عمر 85 سال ہے، میں دیر سے آیا ہوں. کاش ہمارے ملک میں آپ ہوتے اور ہم کو پڑھایا کرتے تھے سورۃ نور، یا آپ وہاں جائے اس سورت کو پڑھائیں. میں نے کہا بھائی ہمارے ذمہ تو شرک ہے، ہم تو اس بلا سے نہیں بچے ہیں اور بدعت ہیں. یہ بھی ایک اچھا کام ہے، علماء نے سب چھوڑ دیے. سورۃ نور، نور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں کو سورۃ نور پڑھاؤ، کیونکہ اس سورت میں برے کاموں سے اجتناب کا ذکر ہے. سورۃ نور پڑھاؤ تو صاحبزادے کو کبھی خیال نہیں آئے گا زنا کا. صاحبزادے کی زبان صاف ہو جائے گی، کبھی برا بھلا نہیں کہے گا، کبھی بری باتوں کے پیچھے نہ پڑے گا. صاحبزادے کو سورۃ نور بتلاؤ. اور آخر صورت میں ادلہ ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں سمپل لے کر آیا ہوں. اپنے دکان کی جو سودا ہے میں صرف سمپل دکھاتا ہوں، صورت میں نہیں بتا سکتا. میں پورا ترجمہ کرا سکتا ہوں تفریح. میں تو نمونہ دکھلاتا ہوں کہ ہماری دکان کا سمپل یہ ہے، ہمارے درس کا. صورتوں کے عنوانات ایسے ہیں. جب یہ ختم ہو گیا تو سورۃ فرقان میں وہ 4 مسائل اصل ذکر کی گئے اور اس کی طرف توجہ دلائے. ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ بھول جائے. ان باتوں میں تم پڑھ گئے اصلاح ملک میں، لیکن وہ اصل بات جو ہے توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرہ. سورۃ فرقان میں ان 4 کو لایا. سب سے پہلے توحید، تبارک الذی نزل الفرقان، اور پھر زجر واتخذوا من دونه آلهة، ان کو تم نے اپنایا کارساز بنایا، لا یخلقون شیئا. اور پھر رسالت، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، کہتے ہیں جھوٹ ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، پیغمبر پر بہتان بناتے ہیں. اور پھر قیامت سے انکار، بل کذبوا بالساعة، آیت نمبر 11. قیامت سے انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کتاب سے انکار کرتے ہیں، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، قیامت سے انکار کرتے ہیں. اور پھر سورت پر دلال لایا. اس سورت میں لفظ دلال لایا ہے. آیت نمبر 9 میں ذرا دیکھو، لفظ دلال فضلوا ایک. اور پھر آیت نمبر 17 میں دیکھو، اَأَنْتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، وہاں 2 دفعہ لفظ دلال ہے. آیت نمبر 17 میں اَأَنْتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، 3 ہو گئے یہ لفظ. اور چوتھا لفظ آیت 29 میں لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، اور بے ایمان نے مجھے تو قرآن سے گمراہ کیا تھا. اور 5واں نمبر 34 میں وَأَضَلُّ سَبِيلًا، میں قرآن سے گمراہ ہوا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا،
مجھ سے بدتر ضال کون ہوگا گمراہ، ان سے بدتر کون ہوگا؟ اور پھر 42 میں من اضل سبیلا، اور پھر 44 میں بل ہم اضل سبیلا. یہ کیا ضال لایا ہے بار بار، 7 دفعہ لایا ہے. ابھی اکٹھے پڑھ لو. فضلوا اانتم ضللتم عبادی ام هم ضلوا سبیلا لقد اضلنی عن الذکر واضل سبیلا واضل سبیلا واضل سبیلا. 3 دفعہ لایا ہے. فضلوا انتم فضلوا گمراہ ہوئی ہو، انتم اضللتم عبادی، اور تم نے میرے بندوں کو کتاب سے ہٹایا تھا. ام ہم ضلوا السبیل، یا انہوں نے چھوڑا تھا میری کتاب کو. لقد اضلنی عن الذکر، قیامت نہیں چیخے گا مجھ کو قرآن سے ہٹایا تھا. بل ہم اضل سبیلا من اضل سبیلا بل ہم اضل سبیلا. یہ بار بار لایا ہے. کیوں لایا ہے؟ قرآن سے ہٹ گئے ہو تو تباہ و برباد ہو گئے ہو. قرآن کو تم نے پکڑنا نہیں، اس لیے قیامت میں چیخو گے اضل سبیلا اضل سبیلا اضل سبیلا. اور پھر دلائل اس پر لائے تھے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب تھی، رہنمائی اور نجات کی کتاب تھی، تو تم نے اس کو چھوڑ دیا. تو ترغیب الی القرآن دیا اور بار بار ذکر کیا مت چھوڑو اس کتاب کو، یاد رکھو اس کتاب کو. اور میں نے جو آیت تھی بتلا دی کہ پھر جمع کرنا تمہیں پتہ لگے گا. آیت نمبر 9 فضلوا، آیت نمبر 17 انتم اضللتم عبادی ام هم ضلوا السبیلا، اور پھر آیت نمبر 29 لقد اضلنی عن الذکر، اور پھر آیت نمبر 24 اضل سبیلا، اور پھر 42 اضل سبیلا، اور پھر 44 بل ہم اضل سبیلا. گمراہ ہوا گمراہ، گمراہ ہوا گمراہ، گمراہ ہوا گمراہ. اتنی کتاب چھوڑا تھا، تباہ ہو گیا تباہ، ہلاک ہو گیا ہلاک، تباہ ہو گیا تباہ. کتاب میری چھوڑا تھا. ترغیب الی القرآن والزجر عن القرآن وزجر المریدین عن القرآن. جنہوں نے قرآن سے منہ میں پھیرا تھا اپنے کے لیے زجر، اور پھر 15 دلائل اور 8 اقسام مومنین کی بتلا دی. چونکہ سورۃ فرقان میں مشرکین کے استہزاء ذکر تھا، تو سورۃ شعراء تسلی کے لیے آیا کہ دل مت گھبراؤ، مضبوط رہو. لعلک باخع تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تم اپنے نفس و ہلاک مت کرو، آرام سے کتاب پہنچاؤ. اور اس پر 7 واقعات لائے. پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا آیت نمبر 10 سے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. حضرت موسیٰ پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے استہزاء کی، مسخرے کی، انجام کیا ہوا فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ نجات پا گیا. پھر 67 نمبر آیت سے دوسرا واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم کو میں نے بھیجا تھا، لوگوں نے نہیں مان لیا، میں نے ابراہیم کو نجات دیا اور ان کے مخالفین کو غرق کر دیا. پھر تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، آیت نمبر 109 اذ قال لهم كذبت قوم نوح المرسلین. ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا ہے. تو نوح کو میں نے بھیجا تھا اور میں نے اس کی امداد کی، اس کی قوم کو تباہ کر دیا. حضرت موسیٰ 1، ابراہیم 2، نوح 3. چوتھا واقعہ آیت نمبر 123 کذبت عاد المرسلین. میں نے حضرت ہود کو بھیجا تھا. تو ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے. انہوں نے نہیں مان لیا، میں نے ان کو تباہ کیا. 5واں واقعہ آیت نمبر 140 کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم. یہ مرسلین لفظ لاتا ہے تسلی کے لیے. ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے. میں نے ان کو تباہ کر دیا. 6واں واقعہ حضرت لوط کا، آیت نمبر 100. اہتزت وربت. میں برساؤں تو زمین خوش ہو جاتی ہے. کس نے برسایا پانی؟ میں نہیں برسایا. اہتزت
وہ حدیث میں آتا ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن عبادہ، لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں، ہل گیا عرش، ہل گیا نہیں، اہتز خوش ہو گیا، وہ مقام خوش ہو گیا جب حضرت سعد شروع وہاں پہنچ گیا۔ اہتز کا معنی خوش ہونا، تو لوگوں نے جنجال بنائے اور پھر قیامت کے، اور پھر غجر مشرک آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جگڑتے ہیں توحید میں بغیر علم، بغیر عقل کے۔ کوئی عقلی دلیل لاؤ، تم جو کہتے ہو کہ یہ ذمہ دار ہے تو تمہارا عقل یہ مانتا ہے کہ جس سے جان نکلی ہے اور جو خاک میں چھپا ہوا ہے وہ امداد کر سکتا ہے؟ تمہارے پاس عقلی دلیل نہیں ہے، ولا ہدن، اور نہیں ہے ان کے پاس اللہ کا امر، ہدن دلیل وحی، اللہ نے کب فرمایا کہ ذمہ دار ہے، ولا کتاب منیر، اور نہیں ان کے پاس پہلے انبیاءوں سے کوئی کلام، یعنی مطلب مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی، نہ وحی اور نہ نقلی۔ یہ تینوں دلائل سے آ رہی ہیں اور منہ میں موڑتا ہے۔ 13 نمبر آیت کا معنی ذرا مشکل ہے، اس کا معنی کرتا ہوں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو اس سے نقصان نہیں اٹھاتا، ایسے ہی پکارتے ہو، اس کے ہاتھ بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وما لا ینفعہ، اور اس کو پکارتے ہیں جو اس کو ذرہ بر فائدہ نہیں دے سکتا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ نہایت گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، آیت پر 2 اشکال ہیں، ایک اشکال لفظ میں ہے اور ایک اشکال معنی میں ہے۔ یدعو لمن ضرہ، یدعو فعل فاعل ہے، لمن ضرہ مفعول ہے، اور قاعدہ ہے کہ مفعول پر لام نہیں آتا، تو لام کیسا آ گیا؟ یہ تو عربیت کے خلاف ہے۔ یہ اشکال لفظ میں ہے، اور اشکال معنی میں یہ ہے کہ پہلے آیت میں ذکر کیا گیا کہ لا یضرہ ولا ینفع، جن کو یہ پکارتے ہیں اس کی بس میں نفع نقصان نہیں ہے، اور اس آیت میں کہتا ہے لمن ضرہ اقرب من نفع، اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، تو مطلب اس میں بس طاقت زر کی ہے، جو اشکال معنی میں ہے۔ مفسرین نے اس کے تفصیل خلاصی کے لیے کئی وجوہات بیان کیے ہیں۔ اول یہ کہ یدعو تاکید ہے ما قبل یدعو کا، 12 نمبر آیت میں جو گزرا ہے یہ دوسرا یدعو اس کی تاکید ہے، اور کلام اس پہ ختم ہوا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، یدعوہ، پکارتا ہے اس کو جس کی بس میں نفع نقصان نہیں، یدعوہ، اور پکارتا ہے اس کو، ختم ہو گیا کلام۔ لمن ضرہ الگ کلام ہے، لمن ضرہ اقرب من نفع، یدعوہ من نفع میں وقف ہے، وقف مطلب ہے یہاں فعل محذوف ہے، وہ پہلا یدعو پہلے کے ساتھ لگ گیا۔ لمن ضرور سے الگ کلام شروع، لمن ضرور اقرب من نفع یدعوہ، وہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اور نفع نہیں ان کو پکارتا ہے، ایک ترکیب یہ ہے۔ دوسرا ترکیب یہ ہے کہ لمن ضرہ اقرب من نفع، یہ اس کا مقام ہے بعد، اور یہ جو بعد میں ہے، تو کلام ایسا ہے لمن ضرہ اقرب من نفع یدعوہ، یدعو اس کے بعد کا ہے، تو اشکال عربیت کا حل ہو گیا۔ اور معنی بھی محسن کی ہیں، باقی معنی میں اشکال جو تھا، تو پہلے آیت کا مطلب ہے کہ اس کے بس میں نفع نقصان نہیں ہے، اور دوسری آیت میں جو ہے کہ اس کے نقصان ہے تو نقصان پکارنے میں ہے۔ پہلے آیت میں نفع تھا کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے بس میں، اس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو تو اس پکارنے کا نقصان زیادہ ہے،
ان کو پکارتے ہو. اور یہ 15 آیت کا معنی من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ آیت ما قبل کے ساتھ متعلق ہے. ما قبل مشرک کا رد تھا تو من کانا جب ما قبل کے ساتھ متعلق ہے. من کانا وہ شخص جو خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی امداد نہیں کرتا دنیا و آخر میں، اس واسطے میں پکارتا ہوں اور کو. جو شخص اس پر اڑا ہے کہ میری امداد اللہ دنیا اور آخرت میں نہیں کرتا تو میں نہیں کرتا ہوں، اس مشرک کی. یہ اوپر لسی باندھے اور اپنے آپ کو لٹکا دے اور نیچے اپنے آپ کو گرا دے. جیسا کہ تم کہتے ہو میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اگر تم مرتے ہو تو مر جاؤ. آج کا مطلب یہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ میری امداد نہیں کرتا اس واسطے میں اوروں کو پکارتا ہوں، تو اللہ فرماتے میں امداد تیرا نہیں کرتا مشرک. تو اگر مرتا ہے مرواؤ جان کو. تو یہ آیت متعلق ہے ما قبل کے ساتھ. یا آیت الگ ما قبل کلام شرک کا ختم ہوا. من کان یظن سے رسالت ہے. مانا یہ ہوا من کان یظن وہ شخص جو خیال کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ ہو کہ امداد نہیں کرے گا اللہ پیغمبر کی دنیا اور آخرت میں. یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ کی امداد نہیں کرے تو میں اس کا امداد کرتا رہوں گا. اور اگر تمہیں غصہ ہے تو اوپر رسی لٹکاؤ اپنے آپ کو گرا دو مر جاؤ. تم اگر مرتے ہو مر جاؤ میں محمد صلی اللہ کا امداد کروں گا. تو کلام الگ ہو گیا. یہ 25 آیتوں میں اشارہ کیا گیا ان 4 مقاصد کی طرف اور پھر 25 آیت سے سورت کا مقصد شروع ہو گیا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا اور میں نے ابراہیم سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ صاف کرو اور مجھ کو بلاؤ اور اس میں شرک مت کرو. تمہارے دادا کو تمہارے جد امجد کو میں نے بھیجا تھا تو بدبخت ہو تم نے اپنے جد امجد کے خلاف کی اور تم نے خانہ کعبہ میں اصنام بتلائے رکھ لی، ان کو پکارتے ہو. 360 شکلی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی. حضرت جب داخل ہوئے فتح کے دن تو ایک ایک کو چیرتے چیرتے کہتے جا الحق و زہق الباطل اور فرماتے تھے ابراہیم نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو بدبخت تو ابراہیم کو تو میں نے اس وقت سے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور خانہ کعبہ کو صاف کرے شرک سے، تو تم نے وہاں شرک بنائے. آج کل مسلمان بدبخت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کے ہیں ان میں اوروں کو مت پکارو. سامنے لکھتا ہے یا محمد تو یہ ہے توحید. سامنے لکھتا ہے 4 یار. سامنے لکھتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. تو یہ تو مکی جیسے مشرک ہیں. انہوں نے تو انبیاء کی شکل رکھی تھی، انبیاء کے نام لکھے تھے اور ان بدبختوں نے انبیاء کے نام لکھے گئے مسجدوں میں تو ان سے بھی بدتر ہو گئے. مسجد بنا فقہا لکھتے ہیں سامنے تحریر ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے تحریر شرکا بھی کر دیا. اس لیے فقہا کا قول ہے کہ جہاں بدعت ہو تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسی مساجدوں میں نماز پڑھنا شرعاً مکروہ ہے. اور بخاری نے عبداللہ بن مسعود کی تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے لأن أرى في المسجد نارا أحب إلي من أن أرى فيها البدع. اگر مسجد میں آگ دیکھوں کہ مسجد کو آگ لگ گیا ہے تو وہ مجھ پہ گران نہیں گزرتا اس سے کہ میں مسجد میں دیکھوں کہ وہاں بدعت ہو رہی ہے. بدعت ہوتی ہے تو یہ مجھے زیادہ مشکل پڑتا ہے. آگ لگ جائے تو اتنا مشکل نہیں، مسجد پہ آباد ہوگا، لیکن مسجد میں بدعت ہے تو مجھے بہت بڑا لگتا ہے. لأن أرى في المسجد نارا أحب إلي من أن أرى فيها البدع. آج کل سب مسجد ایسے ہیں. میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا کہ اس مکان کو پاک کرو اور بدبخت ہو تم نے ایک کہا. اور پھر میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. میں نے ابراہیم کو بھیجا تھا کہ میرے نام پہ نظر نیاز کرو تو تم نے غیر اللہ کے نام پہ کر دیا.
اور پھر آیت میں 3 عوامر ہیں 39. ثم یقتلوا تفصمون، میں نے ابراہیم کو کہا تھا، میں نے تم کو کہا ہے کہ میرے دربار میں آ جاؤ اور اپنے آپ سے میل کچیل دور کرو. تفس میل کچیل. ثم یقتلوا تفصمون، جب تم حج پہ آ گئے ہو، بیت اللہ میں داخل ہو گئے ہو، کہ اپنی نفس سے میل کچیل دور کرو. تو سب سے بدتر میل کیا ہے؟ شرک، بدعت. حاجی آیا تو بے ایمان، پہلے جتنا مشرک تھا اس سے دگنا ہو گیا اور میل زیادہ لایا. شیخ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کل جانے والے ہو. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا ایک آخری تقریر تو کر لو مکے میں، مگر عربی میں ہی کیا کرو تھوڑا کہ ہم بھی سمجھے. میں نے اس آیات کو پڑھ لی. میں نے کہا دیکھو بھائیو، تم یہاں آئے ہو حاجی لوگ ہو، تو خدا نے سورۃ حج کے ایک آیت میں 3 عوامر آپ کو بتلائے ہیں. ایک ہے ثم یقتلوا تفصمون، ایک ولیوفوا نذورهم، 2 ولیطوفوا بالبیت العتیق. یہ 3 عوامر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے جاتے ہو تو لبیک لا شریک کے ساتھ جاؤ، اور کے دربار میں حاضری مت دیا کرو، اور یہاں سے جاتے ہو تو توبہ کرو شرک اور بدعت سے. اور دوسرا ولیوفوا نذورهم، نظر اللہ کے احکام، اور لازم رکھو اپنے نفس پر کہ میں اللہ کا بندہ بنوں گا اور اس کے احکام کو ادا کرتا رہوں گا. ولیوفوا نذورهم، یہاں سے آتے ہو تو عہد کرو کہ آئندہ کسی قبر کو نہیں چوموں گا، کسی کی طواف نہیں کروں گا، کسی کے نام پہ نظر نیاز نہیں دوں گا. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اگر تمہیں طواف کی ضرورت ہے تو پھر یہاں آیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے اوروں کی طواف کرو. یہ 3 عوامر حاجیوں کو ہے. سر عیسیٰ گر بمک روت گردے آئے دھنو ہر باشد، گردے گئے اور گردے آ گئے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ وهو خیر له عند ربہ، یہ بات ہے. اور جس نے تعظیم کی ان محترمات اللہ کے، حرمات اللہ ما یحترم عند اللہ، اللہ کے محترمات سے اولیاء کرام ہیں، بڈھے ہیں، علماء ہیں، ان سب کی عزت کرو. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ، تعلیمات اور عبادت مت کرو. کہتے ہو کہ مادے کا گوشت عورت میں کھائے گا، اگر مادے کا گوشت کھا لیا تو اس سے لڑکی جائے گی، اور خامخواہ پر بند کیا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، تعلیمات اور عبادت غلط ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، نجس اور رجس میں فرق ہے. نجس اس پلیتوں کو کہا جاتا ہے جس سے بو نہ ہو جائے، جیسا خون بدبو نہ نکلے تو اس کو نجس کہتا ہے. اور رجس اس پلیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جس سے بدبو بھی نکلے، جیسا پخانا. تو 2 چیز درگاہ میں لے جایا گیا، وہاں پکایا گیا. یہ نہیں کہ بابے کا نام اس پر لے لے، نام نہیں کہا اس نے، اس دربار میں لے گیا اس غرض سے کہ وہ خوش ہو جائے بابا. وہاں لے گیا تو وہ گم بن گیا. فاجتنبوا الرجس، ہٹے رہو، الگ رہو، جان بچاؤ. من الرجس، گم سے. وہ کیا چیز؟ من الاوثان، جو درگاہوں میں پھیلے گیا ہے. واجتنبوا قول الزور، اور ہٹے رہو اس کلمہ شرک سے. کلمہ شرک کے باب کے نام پر کر دیا، ولی کے نام پہ کر دیا. یہ کلمہ بھی مت کہو اور چیز بھی وہاں مت لے جا کرو. یہاں پہ ایسے مت پھینکو، حلوے مت لے جاؤ، مرغیاں مت لے جاؤ. تو رجس کا ہے. تو جو گو کہتے ہیں ان کی پیچھے نماز جائز ہے. آج کل موری سب کہتے ہیں، لیڈر کہتے ہیں نویت ان اصلی علی حاضر آکل الرجس، میں نماز پڑھتا ہوں یہ گم پاخانے کھانے والے کے پیچھے. یہ تو سب بے ایمان پاخانے کر رہے، خود سے بھی بتا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ تو اللہ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں. اللہ نے اس کو پاخانہ کہا ہے. یہ جو اولیاء کو پیش کیا جائے یہ پاخانے ہیں، پلیت ہیں. ہم نے یہ تو اللہ ہی کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. اور پھر اس پہ تفصیل کیا گیا. تو سورت میں یہ 4 مسائل تھے، تخفیف اور مسائل، اور بعض آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ذرا ایک آیت میں اشکال ہے، لوگ غلط معنی کرتے ہیں. آیت نمبر 52
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظم میں سورۃ نجم کا قرار کر دیتے. تو سورۃ نجم میں آپ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، میں تجھے خبر دیتا ہوں لات اور عزیٰ کی حقیقت سے. تو پھر شیطان نے آپ سے کہلوایا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترجی، یہ اللہ کے بہت بڑے 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 پرندے ہیں اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں جن کو چڑھاتے ہیں تو یہ چڑھا سکتے ہیں. وان شفاعتہن لترجی، اور یقیناً یہ جس کو چڑھاتے ہیں تو چڑھا سکتے ہیں. شفاعت چڑھانا حضرت کے منہ سے نکل گیا اور اس میں آج چھڑ جائے تو مشرکین خوش ہو گئے کہ چلو بات ایک ہو گئی. ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ چڑھا سکتے ہیں، اور محمد رسول اللہ نے بھی مان لیا کہ چڑھا سکتے ہیں. جب تقریر ختم ہوئی تو آپ نہایت مغموم پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا. یہ ایک روایت لوگ لاتے ہیں، یہ روایت نہایت جھوٹا اور غلط ہے. غلط تو اس واسطے ہے کہ قرآن میں ذکر ہے اگر تم نے شرک کا کوئی کلمہ پڑھ لیا تو میں تمہارے دل کے رگ کو کاٹ لوں گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ شرکیہ فرمائے اور وہ بچ گئے. حالانکہ قرآن میں ذکر ہے اگر تم نے شرک کا کلمہ منہ پہ لایا تو میں تمہارے دل کے رگ جگر کے لگ کاٹ دوں گا. تو حضرت نے ایسا کلمہ فرمایا اور آپ کو تکلیف نہیں دی گئی. سورۃ حاقہ آخری پڑھ لیجیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد رسول اللہ ہم پر بنائے بعض باتیں، بعض اقاویل نشر کے باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں ان کو پکڑوں گا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر میں کاٹ دوں گا اس کے دل کے رگ. تو اتنا بڑھ کر میں آپ نے فرمایا خدا نے آپ کو مروایا نہیں، معاذ اللہ. جو لوگ کہتے ہیں ویسا ہی صورت بنی اسرائیل میں اب بھی آپ نے پڑھ لی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بچایا ہے اور ہم پر وہ بات نہیں بنا سکتے. آیت نمبر 75 صورت بنی اسرائیل. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم تم کو مضبوط نہ کرتے تھے تو شاید تم تھوڑا میلان کر لیتے، لیکن میں نے تم کو مضبوط کیا، تم نے تھوڑا میلان بھی نہیں کیا. تو قرآن کہتا ہے تھوڑا میلان نہیں کیا، پھر اس سے کلمات کفر نکل گئے. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. ویسے اور کئی آیتیں ہیں. یہ قصہ کہانی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہودوں کی تھی. یہود نے تورات میں لائے ہیں چیزیں اور بنے بنائے ہیں. بعض مبصرین نہ سمجھتے تو انہوں نے کتابوں میں داخل کر دیا. اس کو کہتے ہیں قصہ کہانی، جھوٹ روایتیں. تیسرا ہے کہ سورۃ نجم مکے کے پہلی سال کی آیت ہے، 23واں نمبر ہے نزول میں. تو سورۃ نجم اس زمانے میں اتری تھی جب آپ کی نبوت کا پہلا سال تھا. اور سورۃ حج جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سورۃ حج مدینہ میں اتری ہے. یہ سورۃ نور کے بعد ہے اور سورۃ حج کے بعد قریباً 11 سورتیں آئے ہیں. پھر قرآن ختم ہے. 102 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو گئی ہیں سورۃ حج سے، اور یہ مدنی صورت ہیں. تو حضرت نے مکے میں 13 سال گزارے. تو 13 سال میں جواب نہیں آیا کہ یہاں سورۃ حج میں یہ آیت ہے وما ارسلنا من قبلک. یہ 13 سال جواب نہیں تھا تو ربط نہیں بنتا. بات اصل یہ ہے کہ ما قبل آیت میں رسالت کا ذکر تھا. آیت 49 میں رسالت کا ذکر تھا. یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگوں میں ڈرانے والا ہوں. وما ارسلنا، میں ڈرانے والا ہوں. اور جب پیغمبر آیا ہے تو لوگ 3 قسم کے ہو گئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا قرأ الکتاب تمنا قرأ،
جب پیغمبر نے تقریر شروع کی ہے تو شیطان اس کی قرات میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے. القى الشیطان فی امنیتہ، پیغمبر جب تقریر کرتا ہے تو شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جب وسوسے ڈالتے ہیں تو لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے وسوسے نکالتے ہیں. اور دوسرا قسم بیمار ہے منافق فی قلوبہم مرض. اور تیسرا قسم والقاسیۃ قلوبہم، بعض کافر ہوتے ہیں، مطلب ہے تم نذیر مبین ہو اور تم یہ مت کہو کہ سب مانیں گے. تمہارے مخاطبین تین قسم کے ہوں گے اور تین قسم کی تین دفعہ تشریح کی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دوسری دفعہ لائے مومنوں کا ذکر. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، دوسری دفعہ لائے کفاروں کا ذکر. الملک یومئذ للہ والذین آمنوا، تیسری دفعہ لائے مومنوں کا ذکر. اور پھر 57 میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تیسری دفعہ لائے کفاروں کا ذکر. تو ہر ایک کا ذکر تین تین دفعہ لایا، بار بار لایا. یہ ایک قسم ہے تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم حق پرست پیغمبر ہو اور اگر لوگ نہ مانے تو کوئی بات نہ مت کرو. تو آیت اس وقت لائے، پھر دلائل لائے اور آخر میں مثال لایا. چونکہ بعض کی شرک فعلی کی، نظر نیاز کی، تو مثال بھی اس جیسا لایا. آیت نمبر 73 میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو بیان کیا جاتا ہے تمہارے فہم کے لیے ایک مثال. تم غیر اللہ کی جو نظر نیاز کرتے ہو تمہیں ایک مثال سمجھاتے ہیں ہم. ان الذی فاستمعوا له، سب سن لو. استمعت له، سب نے سن لیا. ایک مثال بیان کیا جاتا ہے، سب سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یقیناً جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اپنے حاجت میں کبھی وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی. یہ مکھی کی کیوں ذکر کیا؟ حیوانات جتنے ہیں وہ کامل الخلقت ہیں. مچھر لے لو، ہاتھی لے لو، تمام کے تمام جتنے حیوانات ہیں ان کے اعضاء پورے ہیں ہر ایک کے، سوائے مکھی کے کہ مکھی ناقص الخلقت ہے. مکھی کی آنکھوں پر جو پردے یہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں پر یہ پردے نہیں ہے. مچھر آپ لیجیے تو اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. یہ پردہ اس شیشے کی حفاظت کرتا ہے. اگر یہ پردے نہ ہو اور یہ بال نہ ہو تو اس شیشے پر غبار پڑتا ہے، تو غبار پڑ جائے تو نظر نہیں آتا. تو خداوند کریم نے یہ اس وجہ سے بنایا کہ یہ شیشہ محفوظ رہے غبار سے، اور آج یہ بال بنائے تاکہ وہ چاند کرے. غبار آتا ہے، گرد آتا ہے ہوا میں، تو یہ بال جو ہے یہ چاند کرتے ہیں. جس آدمی کے یہ بال نہ ہو تو اس کے آنکھ سے ہمیشہ ہی پانی نکلتا رہے گا. یہ کیوں؟ اندر آنکھ میں غبار جاتا ہے، اور اس اندر میں اللہ نے طاقت رکھا ہے کہ جو چیز آنکھ میں جائے تو آب ہو جاتی ہے. ایک قسم کی طاقت رکھا ہے اس میں. تو یہ آنکھ تو مچھی جو ہے وہ ناقص الخلقت ہے. اور کیوں؟ خدا نے یہ اس وقت نہیں دی کہ اس کا گردن ہلکی ہے. اگر یہ ہو تو پھر گردن نہیں اٹھاتا، گردن نہیں اٹھا سکتا. اور یہ کیوں اٹھائے؟ یہ حس کی علامت ہے. حریص آدمی ہمیشہ ہی دیکھے گا. حریص آدمی کا یہ کام ہے. شریف آدمی کا کام یہ ہے آپ اس کو کانا چلائیں یا کوئی چیز دے اس طرف دیکھے گا، اور حریص آدمی بار بار دیکھے گا. کیونکہ مچھی کی طبیعت حرص کی ہے اور اس کو ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے خدا نے اس کی آنکھیں آزاد کر دی. اور صبح سویرے سب سے پہلے آپ دیوا جلائیں، بتی بال لیں تو مچھی بڑھ بڑھ نکلے گا. تو خدا نے منجاور کی تشبیہ دی ہے مچھی کے ساتھ. منجاور بھی ایسا ہے. بابے کا منجاور دیکھو، یا اس کی ناک ہوگی یا اس کی پاؤں ہوگی یا اس کی آنکھ اندھا ہوگا. یہ بھی مچھی جیسا ہے، مہمان ناقص الخلقت ہے. اور پھر ہمیشہ ہی زیارت پر بیٹھا رہے گا اور دیکھے گا کون لاتا ہے، مچھی جیسا. اور سب سے پہلے صبح سویرے یہ دربار پہ جائے گا. ایسا نہ کوئی آدمی کوئی چیز لائے اور میں حاضر ہوں. مکی بھی سب صبح سویرے.
اور مرد کی ہر چیز پر بیٹھتا ہے، خواہ خوشبو ہو یا بدبو ہو، مجاور میں سب کچھ رہتا ہے، خواہ پاک و پلیت ہو۔ تو اللہ نے تشبیہ دی منجاور کی، اے خلقو سن لو مثال، جن کو پکارتے ہو تو وہ ناقص چیز نہیں بنا سکتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کبھی بھی ناقص کو کامل نہیں کر سکتے۔ یخلق کو جوڑنا ہے، پیدا کرنا بھی ہے اور خلق کا جوڑنا بھی ہے۔ نہیں جوڑ سکتے ہیں مچھی کو، اپنے منجاور کو اس نے کامل کر دیا۔ لنگے لوڑے گنجے منجے سب دربار میں بیٹھے ہیں، کسی کو ٹھیک کر دیا؟ لنگڑا ہے تو لنگڑا ہے، گنجا ہے تو گنجا ہے، اندھا ہے تو اندھا ہے، سب وہیں بیٹھے ہیں۔ تو تم ان کو تو پکارتے ہو، پہلے تو اپنے لنگڑے لوڑے کو ٹھیک کر لے، پہلے اپنے منجاور کو صحیح کر لے۔ شرم کی بات ہے، انسان تب پہناتا ہے دوسرے کو کہ خود پہن جائے، اپنے آپ کو پہنے تو خود ننگا اور دوسرے کو پہناتے ہیں۔ یہ تمہارا عجیب دستور ہے۔ دربار میں جاؤ تو عبرت لے لو کہ واہ بابا یہ تمہارے لنگڑی لوڑی تو ایسی پڑے ہیں، مجھے کیا دو گے؟ مثال ایسا سمجھایا رب نے، کل کے باپ کی صورت کا نظر نیاز غیر اللہ کی، تو تم غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہو، تو اپنے تو وہ تو خود اپنے لنگوں کو ٹھیک کرے، اپنے گنجوں کو ٹھیک کرے، اپنے انوں کو ٹھیک کرے۔ تو تمہیں اتنے بیوقوفی نہیں ہے کہ خود دیکھو سب بدبو بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، ان کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ مثال بھی ایسا لایا۔ تو سورت میں رد شرک فعلی تھا۔ سورت مومنون میں جب عقیدہ درست ہو گیا تو مومنون میں وہ صفات بتلائے جس کے ساتھ موحد اچھا ہوتا ہے، التحلی بالصفات۔